نحمدہ ونصلیہ علی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، یا محمد کا پیر کے دن اتنا خاص وظیفہ کہ جسے پڑھتے ہی آج شام دولت کے ڈھیل آپ کے گھر میں لگ جائیں گے۔ قیمتی وظیفہ آج آپ نے میرے بتائے کار طریقہ کار سے پڑھنا ہے، پھر جو ساری عمر نہ مل سکا اس وظیفے کے بعد ملے گا۔ جتنی بھی حاجات آپ کی نہ پوری ہوئی اس وظیفے کے بعد ساری حاجات پوری ہو جائے گی۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی آپ کو بے شمار دولت اور رزق مل جائے گا، آپ کی بگڑی ہوئی تقدیر سنور جائے گی۔ یہ وظیفہ نصیب بدلنے والا وظیفہ ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج یہ وظیفہ پیر کے دن لازمی پڑھ کے اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھ لینا، انشاءاللہ آپ کی تقدیر چمک جائے گی۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی بڑی گاڑی بڑے گھر حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ بڑی گاڑی اور بڑے گھر اس وظیفے کے بعد فوری طور پر ملیں گے۔ جیب سے اربوں کروڑوں روپے آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ پوری دنیا میں جس بھی ملک سے یہ ویڈیو آج آپ میری سن رہے ہو، پاکستان میں ہو یا انڈیا میں ہو یا بنگلہ دیش میں ہو یا نیپال، امریکہ میں ہو یا کینیڈا یا لندن، دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، بس یہ وظیفہ آپ کے ملک کے ٹائم کے حساب سے پڑھ لو۔ کسی بھی وقت پہ آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہو۔ آپ کے ملک کا ٹائم کچھ بھی ہے، پیر کے دن یہ وظیفہ بس ایک بار پڑھ لینا۔ آپ کی زندگی میں ایک بار یہ وظیفہ صرف اور صرف ایک بار پڑھ لینا۔ شاید اس سے پہلے اتنا خاص وظیفہ کسی شخص نے نہیں پڑھا ہوگا۔ یہ وظیفہ جتنوں کو بھی بتایا ہے، فوری طور پر پیر کے دن ان لوگوں نے میرے بتلائے کار طریقہ کار سے یہ وظیفہ پڑھا، جیب سے کروڑوں روپے آگے، اربوں روپے آگے، کتوں کے گھر میں کھانے کو فاقے تھے، یہ وظیفہ پڑھتے ہی ارب پتی بن گئے، کروڑوں پتی بن گئے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی اپنے پیارے بچوں کے مستقبل کے لیے ہی سے پڑھ لینا ہے، پھر انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو مالدار کر دیں گے۔ آج پیر والے دن کروڑوں اربوں روپے حاصل کرنے کا ایسا خاص وظیفہ بتا رہا ہوں، امیر ہونے کا اتنا پاورفل وظیفہ کہ جو شخص اسے آج پیر کے دن پڑھ لیتا ہے اس کو منٹوں کے اندر دولت مل جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ آپ نے اگر ایک بار اپنی زندگی میں پیر کے دن پڑھ لیا تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، سارے جہاں کی دولت آپ کے پاس ہوگی، آپ کے قدموں میں ہوگی۔ ایسی دولت کی طوفانی برسات بنا موسم کے ہوگی کہ پورا محلہ دیکھ کر حیران ہوگا۔ آپ کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ اگر آج آپ مالا مال ہونا چاہتے ہو، مالدار ہونا چاہتے ہو تو یہ وظیفہ پیر کے دن پڑھ لینا، انشاءاللہ آپ کروڑ پتی بنو گے، امیر ہو جاؤ گے۔ محترم بھائیوں اور میری بہنوں، آج پیر کا ایسا خاص وظیفہ جسے پڑھتے ہی آپ لوگوں کی قسمت بدل جائے گی، ایسی قسمت چمکے گی، چاہے آپ کے اوپر جتنے بھی روپے کے قرضے چڑھے ہوئے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے کے قرضے آپ کے اوپر ہیں، آپ کے اوپر پریشانیاں مسائل ہیں، آپ کے گھر میں دولت اور رزق کی تنگی ہے، دولت اور رزق کو لے کے گھر میں مسائل پریشانیاں جھگڑے چل رہے ہیں، تو یہ وظیفہ آج پیر کے دن منڈے کے دن پڑھ لینا، انشاءاللہ پھر ایسا کرم ہوگا کہ آپ کی زندگی چمک جائے گی، آپ کے سارے قرضے اتر جائیں گے، آپ کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ یہ وظیفہ ایسا پاورفل وظیفہ ہے، آج آپ نے پیر کے دن میرے بتلائے کار طریقہ کار سے یہ وظیفہ، یہ عمل، یہ تسبیح میرے بتائے کار طریقہ کار سے پڑھ لی تو خدا کی قسم جو ساری عمر آپ کو نہ مل سکا وہ ضرور اس وظیفے کے بعد ملے گا۔ یہ وظیفہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں بلکہ بہت ہی خاص اور نایاب انمول وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وظیفہ نہیں بلکہ دل کا راز ہے جسے پڑھتے ہی ہر بندہ اور بندی امیر ہو جاتا ہے۔ یہ چیز، یہ وظیفہ، یہ عمل جو بھی شخص، چاہے بچہ ہو یا نوجوان یا بزرگ ہو،
عمر کتنی بھی ہو، چھوٹی سے لے کر چاہے جتنی بھی بڑی عمر ہو، بندہ ہو یا بندی، اللہ پاک ایسا کرم کریں گے کہ ہر شخص، ہر بندے کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ جولیاں بھر بھر کے دعائیں دو گے میری بہنوں میرے بھائیوں۔ یہ وظیفہ آج آپ کی قسمت چمکا دینے والا وظیفہ ہے، یہ عمل آپ کے نصیب بدلنے والا عمل ہے، یہ تسبیح آپ کی زندگی سنوارنے والی تسبیح ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے پیارے بچے اور پیارے ماں باپ کسی کے بھی آگے پوری زندگی، کسی کے بھی آگے محتاج نہ رہے، کسی کے بھی آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، تو یہ وظیفہ آپ لازمی پڑھنا، کیونکہ اس کو پڑھتے ہی اللہ پاک آپ کے گھر میں دولت کے ایسے خزانے دیں گے، آپ کے گھر میں دولت اور رزق کے دروازے کھل جائیں گے، آپ کے گھر میں دولت کی ایسی طوفانی برسات ہوگی، بنا موسم کے برسات آپ نے سنا ہوگا، ایسے آپ کے گھر میں دولت کے دہل لگ جائیں گے۔ اللہ پاک ایسے معاوضے کے اوپر معاوضے کریں گے، آپ کے بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے، ہر جگہ سے دولت کے بندوبست ہوں گے۔ آپ ایک پل کے لیے حیران ہو جاؤ گے اور سوچو گے یہ وظیفہ ابھی میں نے پورا پڑھا نہیں، اتنی دیر میں معجزات شروع ہو گئے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی منٹوں کے اندر اندر آپ کو اتنی دولت مل جائے گی کہ آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، دولت ختم نہیں ہوگی۔ اگر آج آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو، اپنی غریبی ختم کرنا چاہتے ہو، امیر ہونا چاہتے ہو، کروڑ پتی بننا چاہتے ہو یا ارب پتی بننا چاہتے ہو، بڑی گاڑی، بڑے بنگلے، ہر چیز حاصل کرنا چاہتے ہو، تو یہ وظیفہ آج پیر کے دن لازمی پڑھ لینا، پھر اللہ پاک کرم کے اوپر رحمتیں برسا دیں گے۔ آپ کے گھر میں اتنی دولت آئے گی کہ پورا محلہ، ہر بندہ بندی آپ کی دولت کا نظارہ کرے گا۔ آج یہ وظیفہ اپنے پیارے بچوں کے مستقبل کے لیے اسے پڑھ لینا، اس کو پڑھتے ہی آپ کی 7 نسلوں سے بھی زیادہ نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، پھر بھی دولت ختم نہیں ہوگی، دولت آنا نہیں رکے گی، دولت رکھنے کی جگہ ختم ہو جائے گی۔ آپ کے گھر میں الماری میں، آپ کے گھر میں بستر کے نیچے، ہر جگہ دولت ہی دولت ہوگی، گھر میں دولت کے انبار لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، میری دکھیاری بہنوں اور دکھیارے بھائیوں، اگر جو ساری عمر نہ مل سکا، اس وظیفے کو پڑھ لینا، پھر منٹوں کے اندر اندر وہ ساری تمام چیزیں آپ کو مل جائے گی۔ آپ لوگ اپنی تمام حاجات کو پورا کرنا چاہتے ہو، آپ کی ایک بھی حاجت ہے یا 10 حاجتیں ہیں، 100 حاجت ہیں یا 1000 حاجتیں ہیں، جتنی بھی حاجت ہے، اس وظیفے کو پڑھ لینا، اللہ پاک آپ کی تمام حاجات پوری کر دیں گی۔ اگر آپ کی دلی مراد اور دلی خواہش کبھی بھی زندگی میں پوری نہ ہو سکی تو یہ وظیفہ پڑھ لینا، اللہ پاک آپ کی تمام دل کی مرادیں اور دل کی خواہش پوری کر دیں گے۔ اگر آپ کو بیٹیوں کی، بہنوں کی یا اپنے لیے رشتے میں، شادی میں رکاوٹیں ہیں تو یہ وظیفہ پڑھ لینا، اللہ پاک اچھے سے گھر میں رشتہ اور شادی کرا دیں گے۔ اگر آپ کو بے اولادی ہے تو بھی یہ وظیفہ پڑھ لینا، اللہ پاک نصیب والی پیاری سی اولاد عطا کر دیں گے۔ آپ کو جسمانی، اندرونی، بیرونی دنیا کی چھوٹی سے لے کر جتنی بھی بڑی بیماری ہے، اس وظیفے کو پڑھ لینا، اللہ پاک تمام بیماریاں ختم کر دیں گے اور آپ کو صحت اور شفا عطا کر دیں گے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، آپ لوگوں کا کوئی سا بھی مقصد ہے، دنیا کے چھوٹے سے لے کر جتنے بھی بڑے مقصد ہیں یا جتنے بھی مقصد ہیں، اس وظیفے کو پڑھ لینا، آپ کے تمام مقصد پورے ہو جائیں گے، ہر مقصد میں کامیابی ملے گی، ہر مقصد پورا ہوگا۔ جتنے بھی مقصد ہے اس وظیفے کو پڑھ لینا، جتنے بھی بڑے مقصد ہے اس وظیفے کے بعد تمام مقصد پورے ہوں گے۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ کا اچھا سا کاروبار ہو، آپ امیر ہو جاؤ، راتوں رات ارب پتی بن جاؤ، تو یہ وظیفہ آج پیر کے دن پڑھ لینا، کسی بھی وقت پڑھ لینا، بس آج پڑھ لینا۔ اس کو پڑھتے ہی آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے نصیب بدل جائیں گے، آپ کی تقدیر چمک جائے گی۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وظیفہ آج پیر کے دن جو شخص پڑھ لے گا، اس گھر کا بچہ جس گھر یہ وظیفہ پڑھا گیا، اس گھر کا بچہ کروڑ پتی بن جائے گا، کروڑوں روپے میں،
करोड़ों रुपए में खेलेगा इंशाअल्लाह। आज अगर आप मालामाल होना चाहते हो, मालदार होना चाहते हो, तो ये खास वजीफा लाजमी पढ़ लेना। इसको आज पीर के दिन आप लोग चाहें तो नमाज फजर के बाद पढ़ लीजिए। इस वजीफे को आप चाहें तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ सकते हैं, आप लोग चाहें तो असर की नमाज के बाद आज पढ़ सकते हो, आप मगरिब की नमाज के बाद भी इस वजीफे को, इस अमल को पढ़ सकते हो। अगर आप इशा की नमाज के बाद भी पढ़ना चाहो तो इस वजीफे को पढ़ सकते हो। जो लोग ताजुद की नमाज पढ़ते हैं वो ताजुद के बाद भी इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। किसी भी नमाज के बाद मेरी प्यारी बहनों और प्यारे भाई इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। मेरे मोहतरम भाई, अगर आप मस्जिद में नमाज अदा करते हो और मस्जिद में ही पढ़ना चाहो तो वहां नमाज के बाद भी पढ़ सकते हो। मेरे भाई, मस्जिद में नमाज के बाद घर आकर या अपनी दुकानों पर, ऑफिसों पर भी पढ़ सकते हैं। मेरे भाई, अपनी दुकानों पर, ऑफिसों पर टाइम निकाल कर 5 से 10 मिनट का ये वजीफा पढ़ लेना, फिर इंशाल्लाह आप बहुत ही जल्द अमीर हो जाओगे। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जो घर के कामों से मेरे भाई और बहन या बाहर के कामों से मेरे भाई और बहन रात में लेट फारिग होते हैं, तो वो घर आकर खाने के बाद भी इस अमल को पढ़ सकते हैं। आधी रात को भी इस वजीफे को आज पीर के दिन पढ़ सकते हो। आप सुबह नाश्ते के से पहले या नाश्ते के बाद या किसी भी वक्त, सुबह शाम दोपहर किसी भी वक्त आज पीर के दिन ये वजीफा पढ़ सकते हो। बस आप ये वजीफा मैं जिस तरह बताऊं इस तरह पढ़ लेना। आप लोगों से गुजारिश है आज की वीडियो स्किप नहीं करना, क्योंकि अक्सर बहन भाई जल्दबाजी के चक्कर में वजीफे की तरतीब सही तरीके के साथ जानते नहीं, वजीफे का तरीकेकार से जानते नहीं, अपनी मर्जी और मन के साथ क्वांटिटी रखकर अपनी मर्जी के साथ वजीफे आगे पीछे पढ़ लेते हैं, जिस वजह से उनका वजीफा कबूल नहीं होता। फिर वो मुझे शिकायत करते हैं। चंद भाई मेरी ये बातों का ख्याल रखते हुए अमल को पढ़ते हैं, फिर उनको दौलत क्या हर चीज मिलती है। आप चाहते हो कि आज आपकी भी तमाम हाजात पूरी हो जाए, आपकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाए, आपके घर में से मसाइल खत्म हो के खुशियां आ जाए, तो ये वजीफा मैं जिस तरह बताऊं बिल्कुल इसी तरह क्वांटिटी कम ज्यादा किए हुए बगैर आपने करनी है। और वीडियो शुरू से आखिर तक मुकम्मल सही तरीके के साथ सुनकर वजीफा समझ कर करना है, फिर इंशाल्लाह आप भी करोड़ों नहीं अरबपति बनोगे। आप लोगों को बतला दूं, जो चीजें वजीफे की मैं बता रहा हूं, आप लोग चाहे तो मेरी वीडियो सुनते हुए पेन कागज पे लिख लें, ताकि जब वजीफा करने लगे तो आप लोगों के लिए आसानी रहे। नहीं तो जब आप वजीफा करने लगे तो मेरी वीडियो सुनते हुए वजीफा कर सकते हैं। आपको अगर चाहें तो आप लोग मेरी वीडियो सुनते हुए वजीफा कर सकते हैं। जब वजीफा करने लगे मेरी वीडियो लगाएं, वजीफा सुनते हुए आप वजीफा कर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी और मसाइल की बात नहीं, कोई भी मसले की बात नहीं। अब आप लोगों ने आज पीर के दिन किसी भी वक्त किसी भी जगह पर बैठकर ये वजीफा पढ़ना है। अक्सर बहन भाइयों का एक छोटी सी गलती की वजह से वजीफा कबूल नहीं होता, फिर वो मुझे शिकायत करते हैं। तो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। अक्सर बहन भाई बच्चों के या बड़ों के शोर शराबे में बैठ जाते हैं, जिस वजह से उनका ध्यान शोर शराबे में जाता है, फिर उनकी क्वांटिटी कम ज्यादा हो जाती है, वजीफे आगे पीछे हो जाते हैं, जिस वजह से उनको पता नहीं चलता। वो वजीफा शुरू से आखिर तक कर चुके होते हैं, फिर उनको कुछ मिलता नहीं। फिर वो मुझे शिकायत करते हैं कि हजरत आपके वजीफे से हमें कुछ नहीं मिला और आपके वजीफे से हमें कुछ भी नहीं मिला। तो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। आपने तन्हाई वाली जगह पर बैठकर, जहां किसी भी शख्स का बच्चा हो या बड़ा, किसी का भी शोर शराबा ना हो, आपको वजीफा करने में आसानी रहे, जिस तरह बताऊं इस तरह पढ़ोगे तो खुदा की कसम खा कर कहता हूं जितनी दौलत मांगोगे उससे ज्यादा मिलेगी। आप लोगों ने तन्हाई वाली जगह पर बैठकर किसी से भी बात नहीं करनी, वहां पर 5 से 10 मिनट निकाल कर बैठकर आपने पढ़ लेना है। अब आपने पाक साफ कपड़े पहनने हैं, वजू कर लेना है। वजू आपने अच्छी तरीके के साथ करना है, बिल्कुल सही तरीके के साथ। सही तरीके के साथ वजू कर कर अगर आपके घर में जाए नमाज है तो बिछा लीजिए, ना है तो कोई परेशानी की बात नहीं। तन्हाई वाली जगह पर बैठकर आप उस जमीन पर भी बैठकर पढ़ सकते हैं। अब आपने एक कोने पर बैठकर सबसे पहली मर्तबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسے ایک ایک بار لازمی پڑھنا ہے. اس چیز کے بغیر وظیفے کا آغاز نہیں ہوگا. یہ لہٰذا ایک مرتبہ ون ٹائم لازمی پڑھ لیں. اس کے بغیر وظیفہ شروع نہیں ہوگا. اسے ون ٹائم پڑھنے کے بعد آپ نے درود ابراہیمی، جس بہن اور بھائیوں کو درود ابراہیمی آتا ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں، وہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے. 3 ٹائمز یعنی 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے. جس بہن یا بھائی کو درود ابراہیمی نہ آتا ہے، اس میں کوئی پریشانی اور مسئلے کی بات نہیں. آپ کو جو سا درود پاک آتا ہے، جو سا درود شریف آتا ہے، آپ اسے بھی 3 بار پڑھ لیجئے. 3 ٹائمز. جو لوگوں کو اپنی مرضی کا درود پاک پڑھنا ہے وہ 3 بار پڑھ لیجئے. اگر کسی کو کوئی سا بھی نہ آئے تو جو میں بتا رہا ہوں وہ 3 بار پڑھ لیجئے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اسے بھی 3 بار پڑھنا. درود پاک کوئی سا بھی ہو، آپ کی مرضی کا ہو یا میرا بتایا ہوا ہو یا درود ابراہیمی ہو، آپ نے پڑھنا 3 ہی بار ہے. 3 بار 3 ٹائمز درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے. سورہ کوثر قرآن پاک کی لاڈلی سورت ہے. اس سے چلتے پھرتے جو بندہ یا بندی پڑھے گا اس کے ساتھ دیر و فضیلتیں اور برکتیں شمار ہو جاتی ہیں. آپ کو ہر چیز میں پڑھ کے سناؤں گا تاکہ آج آپ کو وظیفہ کرنے میں کوئی سی بھی پریشانی اور مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. اب آپ نے سب سے پہلی مرتبہ اس طرح سورہ کوثر پڑھنی ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اسی طرح دوسری مرتبہ پڑھ لیجئے. دوسری بار سورہ کوثر پڑھ لیجئے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اب آپ نے اسی طرح تیسری بار پڑھ لینا ہے. تیسری مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے اس طرح جس طرح میں پڑھ رہا ہوں. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. کل ملا کے تمام بہن اور بھائیوں نے، آپ تمام لوگوں نے 7 بار 7 ٹائمز یعنی 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے. ایک زیادہ کم زیادہ نہ ہو، بلکہ آپ کو 7 بولنا ہو تو 7 ہی ہو. 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ نے سورہ کوثر پڑھنے کے بعد جو وظیفہ جو خاص عمل میں بتا رہا ہوں اسے آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے اگر آسان رہے تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیجئے. جس چیز پر تمام پیاری بہن اور پیارے بھائیوں کے لیے آسانی رہے اس پر آپ نے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یا اللہ کی تسبیح جس طرح میں پڑھ رہا ہوں بالکل اسی طرح آپ نے پڑھنی ہے. میں ہر چیز وظیفے کی آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. جس ترتیب سے میں پڑھ رہا ہوں، جس طریقہ کار سے پڑھ رہا ہوں، بالکل اسی طریقہ کار اس ترتیب کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. یا اللہ 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 یا اللہ
یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آپ تمام لوگوں نے یا اللہ کی تسبیح 41 مرتبہ 41 ٹائمز یعنی 41 بار پڑھنی ہے۔ یا اللہ کی تسبیح 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک بار 1 ٹائم سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میرے عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، اب آپ نے ایک بار 1 مرتبہ 1 ٹائم ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد جو وظیفہ، جو خاص وظیفہ اب میں بتاؤں گا، اسے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ تمام لوگ چاہیں تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ جس چیز پر آپ لوگوں کے لیے آسانی رہے اس پر آپ نے یا محمد 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 جس طرح میں پڑھا ہوں بالکل اسی طرح اس ترتیب کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا محمد 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 یا محمد۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، یا محمد کی بھی تسبیح 41 مرتبہ 41 ٹائمز یعنی 41 مرتبہ آپ نے یا محمد پڑھنا ہے۔ اب 41 مرتبہ یا محمد پڑھنے کے بعد دوبارہ سے آپ نے 1 ٹائم ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک بار 1 ٹائم سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو جو وظیفہ اب میں بتا رہا ہوں اسے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ چاہیں تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ جس چیز پر تمام پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں کے لیے آسانی رہے اس پر آپ نے یا فتح 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 جس طرح میں پڑھا ہوں بالکل اسی طرح آپ نے پڑھنی ہے۔ یا فتح 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 یا فتح
یا فتاؤ یا فتاؤ یا فتاحو یا فتاؤ یا فتاحو یا فتاؤ یا فتاؤ یا فتاؤ یا فتاحو یا فتاؤ یا فتاؤ یا فتاؤ یا فتاؤ یا فتاؤ یا فتاحو یا فتاؤ یا فتاؤ یا فتاؤ یا فتاؤ یا فتاؤ یا فتاحو یا فتاؤ 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 یا فتاحو یا فتاحو یا فتاؤ یا فتاؤ یا فتاؤ یا فتاؤ یا فتاؤ یا فتاحو یا فتاؤ یا فتاؤ یا فتاحو یا فتاؤ یا فتاؤ یا فتاؤ یا فتاؤ یا فتاؤ۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے یا فتاؤ کی تسبیح 41 بار پڑھنی ہے، 41 ٹائمز یعنی 41 بار آپ نے یا فتاؤ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ یا فتاؤ پڑھنے کے بعد آپ نے 7 بار 7 ٹائمز سورہ کوثر فوراً پڑھ لینی ہے۔ 7 مرتبہ سورہ کوثر آپ نے پڑھنے کے بعد 3 بار درود پاک، جو شروع میں چاہے آپ نے شروع میں درود ابراہیمی پڑھا وہی آخر میں پڑھنا لازمی ہے، یا آپ نے اپنی مرضی کا شروع میں پڑھا وہی آخر میں 3 بار پڑھ لینا، یا میرا بتایا وہ درود پاک شروع میں آپ نے پڑھا 3 بار وہی آخر میں 3 بار پڑھنا۔ جو سابی درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا وہی آخر میں 3 مرتبہ پڑھ لینا۔ اب آپ نے جس جگہ بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھا، جس جگہ بیٹھ کر یہ عمل پڑھا، اسی جگہ بیٹھ جائے، 2-5 منٹ کسی سے بھی بات نہیں کرنا۔ آپ کی 1 حاجت ہو، 10 حاجت ہو، 100 حاجت ہو یا 1000 حاجت ہو، جتنی بھی حاجت ہو، آپ نے اپنی تمام حاجات کے لیے دعا کر لینا ہے۔ اللہ پاک انشاءاللہ تمام حاجات پوری کر دے گا۔ آپ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، آپ لوگوں نے اپنی دلی مراد اور دل کی خواہشوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک تمام دل کی مراد اور خواہش پوری کر دے گا۔ آپ کی بیٹیوں کی بہنوں کی رشتوں میں اور شادیوں میں اگر رکاوٹیں ہیں، یا آپ کی اپنے رشتے اور شادی کے لیے رکاوٹیں ہیں، تو اس وظیفے کے بعد آپ کو اللہ پاک اچھے سے رشتے یا شادی کرا دے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو بے اولادی ہے، اللہ پاک سے دعا کرنا، اس وظیفے کے بعد اللہ پاک پیاری سی اولاد عطا کرے گا۔ آپ کو اندرونی بیرونی دنیا کی چھوٹی سے لے کر جتنی بھی بڑی بیماری ہے، اس وظیفے کے بعد آپ نے اپنی تمام بیماری کے خاتمے کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک تمام بیماریاں ختم کر دے گا۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، دنیا کا کوئی سا بھی مقصد ہو، دنیا کا چھوٹے سے لے کر جتنا بھی بڑا مقصد ہے، اس وظیفے کے بعد آپ نے اپنے تمام مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک تمام مقصد پورے کر دیں گے، ہر مقصد میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ اس وظیفے کے بعد جتنی بھی دولت مانگ سکتے ہو، اللہ پاک سے مانگ لینا، اللہ پاک ضرور عطا کرے گا۔ بڑی گاڑی، بڑے بنگلے، دولت، ہر چیز اس وظیفے کے بعد خود بخود ملے گی انشاءاللہ۔ آپ کو بتا دوں، اس وظیفے کی اجازت تو عام ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں، ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے لائک کریں، جہاں تک ہو سکتا ہے شیئر کریں، کمنٹ میں اپنا پیارا سا نام بھی ضرور لکھیں۔